أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ اللہ نے گواہی دی کہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی وہی حاکم انصاف کا ہے۔ اللہ نے گواہی دی کہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی وہی حاکم انصاف کا ہے، کسی کی بندگی نہیں سوا اس کے، زبردست ہے حکمت والا۔ بے شک دین جو ہے اللہ کے یہاں سو یہی مسلمانی حکم برداری، اور مخالف نہیں ہوئے کتاب والے مگر جب ان کو معلوم ہو چکا آپس کی ضد اور حسد سے، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کے حکموں کا تو اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر۔ ربط آیات۔ سابقہ آیات میں توحید کا بیان ہوا ہے۔ مذکورہ آیتوں میں سے پہلی آیت میں بھی توحید خداوندی کا مضمون ایک خاص انداز سے بیان فرمایا گیا ہے کہ اس پر 3 شہادتوں کا ذکر ہے۔ ایک خود اللہ جل شأنہ کی شہادت، دوسرے اس کے فرشتوں کی، تیسرے اہل علم کی۔ اللہ جل شأنہ کی شہادت تو بطور مجاز ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ جل شأنہ کی ذات و صفات اور اس کے تمام تر مظاہر و مصنوعات اللہ تعالی کی توحید کی کھلی نشانیاں ہیں۔ ہر گیا ہے کہ از میں گویت وحدہ لا شریک لہ گویت۔ اس کے علاوہ اس کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول اور کتابیں بھی اس کی توحید پر شاہد ہیں، اور یہ سب چیزیں حق تعالی کی طرف سے ہیں، تو گویا خود اس کی شہادت اس بات پر ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ دوسری شہادت فرشتوں کی ذکر کی گئی ہے جو اللہ تعالی کے مقرب اور اس کے تکوینی امور کے اہلکار ہیں۔ وہ سب کچھ جان کر اور دیکھ کر شہادت دیتے ہیں کہ لائق عبادت اللہ تعالی شانہ کے سوا کوئی نہیں۔ تیسری شہادت اہل علم کی ہے کہ اہل علم سے مراد انبیاء علیہ السلام اور عام علماء اسلام ہیں۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس میں علماء کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی شہادت کو اپنی اور اپنے فرشتوں کی شہادت کے ساتھ ذکر فرمایا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل علم سے مطلق وہ لوگ مراد ہوں جو علمی اصول پر صحیح نظر کر کے یا کائنات عالم میں غور و فکر کر کے حق جل وعلا شأنہ کی وحدانیت کا علم حاصل کر سکیں، اگرچہ وہ ضابطے کے عالم نہ ہوں۔ اور دوسری آیت میں اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام کا مقبول ہونا، اس کے سوا کسی دین و مذہب کا مقبول نہ ہونا بیان کر کے مضمون توحید کی تکمیل فرمائی، اور اس سے اختلاف کرنے والوں کی تباہ حالی بیان فرمائی۔ مختصر تفسیر ان دونوں آیتوں کی یہ ہے، گواہی دی ہے اللہ نے کتب سماویہ میں اس مضمون کی کہ بجز اس ذات پاک کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اپنے ذکر و تسبیح میں اس کی گواہی دی ہے کیونکہ ان کے اذکار توحید سے بھرے ہوئے ہیں، اور دوسرے اہل علم نے بھی اپنی تفریرات و تحریرات میں اس کی گواہی دی ہے، جیسا کہ ظاہر ہے
اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ ہر چیز کا اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، وہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ بلا شبہ دین حق اور مقبول اللہ تعالی کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور اس کے حق ہونے میں اہل اسلام کے ساتھ اہل کتاب نے جو اختلاف کیا اس طرح سے کہ اسلام کو باطل کہا، تو ایسی حالت کے بعد ان کو اسلام کے حق ہونے کی دلیل پہنچ چکی تھی، محض ایک دوسرے سے بڑھنے کی وجہ سے، یعنی اسلام کے حق ہونے میں کوئی شبے کی نہیں ہوئی، بلکہ ان میں مادہ دوسروں سے بڑا بننے کا ہے، اور اسلام لانے میں یہ سرداری جو ان کو اب عوام پر حاصل ہے فوت ہوئی تھی، اس لیے اسلام کو قبول نہیں کیا، بلکہ الٹا اس کو باطل بتلانے لگے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرے گا جیسا ان لوگوں نے کیا، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کا حساب لینے والے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسے شخص کے حساب کا انجام عذاب ہوگا۔ معارف و مسائل۔ آیت شہید اللہ کے فضائل۔ یہ آیت شہادت ایک خاص شان رکھتی ہے۔ امام تفسیر بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ یہود کے دو بڑے عالم ملک شام سے مدینہ طیبہ میں والد ہوئے، مدینہ کی بستی کو دیکھ کر آپس میں تذکرہ کرنے لگے کہ یہ بستی تو اس طرح کی ہے جس کے لیے تورات میں پیشن گوئی آئی ہے کہ اس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہوں گے۔ اس کے بعد ان کو اطلاع ملی کہ یہاں کوئی بزرگ ہیں جن کو لوگ نبی کہتے ہیں، یہاں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑتے ہی وہ تمام صفات سامنے آ گئیں جو تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتائی گئی تھی۔ حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں محمد ہوں اور احمد ہوں۔ پھر عرض کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا صحیح جواب دے دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دریافت کرو۔ انہوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے یہ آیت شہادت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کر سنا دی۔ یہ دونوں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو اس کے بعد فرمایا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا رب، یعنی اے پروردگار میں بھی اس پر شاہد ہوں، یعنی اے پروردگار میں بھی اس پر شاہد ہوں۔ اور امام اعمش علیہ الرحمہ کی ایک روایت سے معلوم ہوا کہ جو شخص اس آیت کی تلاوت کے بعد یہ کہے انا علی ذالک من الشاہدین، تو اللہ تعالی قیامت کے روز فرشتوں سے فرمائیں گے میرے بندے نے ایک عہد کیا ہے اور میں عہد پورا کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہوں، اس لیے میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی اور آیت شہید اللہ اور قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرمائیں گے اور جنت میں جگہ دیں گے اور اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے، جن میں سے کم حاجت اس کی مغفرت ہے۔ دین اور اسلام کے الفاظ کی تشریح۔ عربی زبان میں دین کے چند معنی ہیں، جن میں ایک معنی ہے طریقہ اور روش۔ قرآن کی اصطلاح میں لفظ دین ان اصول و احکام کے لیے بولا جاتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء علیہ السلام میں مشترک ہے۔ اور لفظ شریعت یا منہاج یا بعد کی اصطلاحات میں لفظ مذہب فروعی احکام کے لیے بولے جاتے ہیں جو مختلف زمانوں اور مختلف امتوں میں مختلف ہوتے چلے آئے ہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے
شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا، یعنی اللہ تعالی نے تمہارے لیے وہی دین جاری فرمایا جس کی وصیت تم سے پہلے نوح علیہ السلام کو اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو کی گئی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین سب انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی تھا، یعنی اللہ تعالی کی ذات کے جامع کمالات اور تمام نقائص سے پاک ہونے اور اس کے سوا کسی کا لائق عبادت نہ ہونے پر دل سے ایمان اور زبان سے اقرار، روز قیامت اور اس میں حساب کتاب اور جزا و سزا اور جنت و دوزخ پر دل سے ایمان لانا اور زبان سے اقرار کرنا، اس کے بھیجے ہوئے ہر نبی و رسول اور ان کے لائے ہوئے احکام پر اسی طرح ایمان لانا۔ اور لفظ اسلام کے اصلی معنی ہے اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سپرد کر دینا اور اس کے تابع فرمان ہونا۔ اس معنی کے اعتبار سے ہر نبی و رسول کے زمانے میں جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کے لائے ہوئے احکام میں ان کی فرما برداری کی، وہ سب مسلمان اور مسلم کہلانے کے مستحق تھے، اور ان کا دین دین اسلام تھا۔ اسی معنی کے لحاظ سے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اور اپنی امت کو امت مسلمہ فرمایا، رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے اسی معنی کے اعتبار سے کہا تھا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اور بعض اوقات یہ لفظ خصوصیت سے اس دین و شریعت کے لیے بولا جاتا ہے جو سب سے آخر میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور جس نے پچھلی تمام شرائع کو منسوخ کر دیا اور جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اس معنی کے اعتبار سے یہ لفظ صرف دین محمدی اور امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی ایک حدیث جو تمام کتب حدیث میں مشہور ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی یہی خاص تفسیر بیان فرمائی ہے۔ آیت مذکورہ کے لفظ الاسلام میں بھی دونوں معنی کا احتمال ہے۔ پہلے معنی لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول دین صرف دین اسلام ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان بنانا اور ہر زمانے میں جو رسول آئے اور وہ جو کچھ احکام لائے اس پر ایمان لانا اور اس کی تکمیل کرنا۔ اس میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ تخصیص نہیں، لیکن عام قاعدے کے ماتحت حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ان پر اور ان کے لائے ہوئے تمام احکام پر ایمان و عمل بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں دین مقبول وہ تھا جو نوح علیہ السلام لائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا اسلام وہ تھا جو الواح تورات اور موسوی تعلیم کی صورت میں آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا اسلام وہ جو انجیل اور عیسوی ارشادات کے رنگ میں نازل ہوا، اور آخر میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اسلام وہ ہوگا جو قرآن و سنت کے بتائے ہوئے نقشے پر مرتب ہوا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہر نبی کے زمانے میں ان کا لائے ہوا دین ہی دین اسلام اور عند اللہ مقبول تھا، جو بعد میں یکے دیگرے منسوخ ہوتا چلا آیا۔ آخر میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دین اسلام کہلایا، جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اور اگر اسلام کے دوسرے معنی لیے جائیں، یعنی وہ شریعت جو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، تو آیت کا مفہوم یہ ہو جاتا ہے کہ زمانے میں صرف وہی اسلام قبول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ پچھلے ادیان کو بھی اگرچہ ان کے اوقات میں اسلام کہا جاتا تھا، مگر اب وہ منسوخ ہو چکے ہیں، اور دونوں صورتوں میں نتیجہ کلام ایک ہی ہے کہ ہر پیغمبر کے زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مقبول دین وہ اسلام ہے جو اس پیغمبر کی وحی اور تعلیمات کے مطابق ہو، اس کے سوا دوسرا کوئی دین مقبول نہیں، خواہ وہ پچھلی منسوخ شدہ شریعت ہی ہو، اگلے زمانے کے لیے وہ اسلام کہلانے کی مستحق نہیں۔ شریعت ابراہیم علیہ السلام ان کے زمانے میں اسلام تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس شریعت کے جو احکام منسوخ ہو گئے وہ اب اسلام نہیں رہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شریعت موسویہ کا اگر کوئی حکم منسوخ ہوا ہے تو وہ اب اسلام نہیں،
ٹھیک اسی طرح خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرائع سابقہ کے جو احکام منسوخ ہو گئے وہ اب اسلام نہیں رہے. اس لیے جو امت قرآن کی مخاطب ہے اس کے لیے اسلام کے معنی عام لیے جائیں یا خاص، دونوں کا حاصل یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد صرف دین اسلام کہلانے کا مستحق وہ ہے جو قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، اور وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے. اس کے سوا کوئی دین مقبول اور ذریعہ نجات نہیں. یہ مضمون قرآن مجید کی بے شمار آیات میں مختلف عنوانات سے آیا ہے. ایک آیت کے الفاظ میں اس طرح وارد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی جو شخص اسلام کے سوا کوئی دین اختیار کرے گا تو وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اس کے تابع جو عمل کیا جائے گا وہ ضائع ہوگا. اس زمانے میں نجات اسلام میں منحصر ہے، غیر مسلم کے اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ بھی مقبول نہیں. ان آیات نے پوری وضاحت کے ساتھ اس ملحدانہ نظریے کا خاتمہ کر دیا جس میں اسلام کی رواداری کے نام پر کفر و اسلام کو ایک کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ قرار دیا گیا ہے کہ دنیا کا ہر مذہب، خواہ یہودیت و نصرانیت ہو یا بت پرستی، ہر ایک ذریعہ نجات بن سکتا ہے بشرط یہ کہ اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کا پابند ہو. اور یہ در حقیقت اسلام کے اصول کو منہدم کرنا ہے، جس کا حاصل یہ ہو جاتا ہے کہ اسلام کی کوئی حقیقت ہی نہیں، محض ایک خیالی چیز ہے جو کفر کے ہر جامے میں بھی کھپ سکتا ہے. قرآن کریم کی ان آیات اور انہی جیسی بے شمار آیات نے کھول کر بتلا دیا ہے کہ جس طرح اجالا اور اندھیرا ایک نہیں ہو سکتے، اسی طرح یہ بات نہایت نامعقول اور ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی نافرمانی اور بغاوت بھی ایسے ہی پسند ہو جیسے اطاعت و فرما برداری. جو شخص اصول اسلام میں سے کسی ایک چیز کا منکر ہے وہ بلا شبہ خدا تعالیٰ کا باغی اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے، خواہ فروئی اعمال اور رسمی اخلاق میں وہ کتنا ہی اچھا نظر آئے. نجات آخرت کا مدار سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پر ہے. جو اس سے محروم رہا اس کے کسی عمل کا اعتبار نہیں. قرآن مجید میں ایسے ہی لوگوں کے اعمال کے متعلق ارشاد ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یعنی ہم قیامت کے دن ان کے کسی عمل کا وزن قائم نہ کریں گے. اس آیت میں اور اس سے پچھلی آیات میں چونکہ روح سخن اہل کتاب کی طرف ہے، اس لیے آخر آیت میں ان کی بے وقوفی اور غلط کاری کو اس طرح بیان فرمایا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یعنی اہل کتاب نے جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام میں خلاف اور جھگڑا ڈالا تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو کوئی اس معاملے میں اشتباہ رہ گیا، بلکہ ان کو اپنی کتاب تورات اور انجیل سے اور دوسرے ذرائع سے پوری طرح اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا علم ہو چکا تھا، لیکن مسلمانوں سے حسد اور محب جاہ و مال نے ان کو اس اختلاف میں مبتلا کیا ہے. آخر میں فرمایا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جلد اس سے حساب لینے والے ہیں. اول تو مرنے کے بعد اس عالم کا امتحان داخلہ قبر کے اس عالم میں ہوگا جس کو برزخ کہا جاتا ہے، اور پھر تفصیلی حساب قیامت میں. اس حساب و کتاب کے وقت سب جھگڑوں کی حقیقت کھل جائے گی، باطل پرستوں کو اپنی حقیقت واضح ہو جائے گی اور پھر اس کی سزا سامنے آ جائے گی. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا
وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر بھی اگر تجھ سے جھگڑیں تو کہہ دے میں نے تابع کیا اپنا منہ اللہ کے حکم پر اور انہوں نے بھی کہ جو میرے ساتھ ہیں، اور کہہ دے کتاب والوں کو اور ان پڑھوں کو کہ تم بھی تابع ہوتے ہو۔ پھر اگر وہ تابع ہوئے تو انہوں نے سیدھی راہ پائی، اور اگر منہ پھیریں تو تیرے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے۔ خلاصہ تفسیر، ربط آیات۔ شروع صورت میں توحید کا اثبات اور تثلیث کا رد کیا گیا تھا۔ ان آیات میں مشرکین اور منکرین اہل کتاب کی حجتوں کا جواب دیا گیا ہے۔ اسلام کے حق ہونے پر دلیل قائم ہونے کے بعد پھر بھی اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہ و خواہ حجتیں نکالیں تو آپ جواب میں فرما دیجئے کہ تم مانو یا نہ مانو، میں تو اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر چکا، اور جو میرے پیرو تھے وہ بھی اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر چکے، وہ بھی اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر چکے۔ یہ کنایا ہے اس سے کہ ہم سب اسلام اختیار کر چکے، جس میں اعتقاد الوہیت کے اعتبار سے قلب کا رخ خاص اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے مذاہب میں کچھ شرک ہو گیا تھا۔ اور اس جواب کے بعد دریافت فرمانے کے طور پر کہیے اہل کتاب سے اور مشرکین عرب سے کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ سو اگر وہ اسلام لے آئیں تو وہ لوگ بھی راہ راست پر آ جائیں گے، اور اگر وہ لوگ اس سے بدستور روگردانی رکھیں سو آپ اس کا بھی غم نہ کیجیے، کیونکہ آپ کے ذمے صرف احکام خداوندی پہنچا دینا ہے، اور آگے اللہ تعالی خود دیکھ اور سمجھ لیں گے۔ اپنے بندوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی باز پرس نہیں ہے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم کرتے ہیں انصاف کرنے کا لوگوں میں سے، سو خوشخبری سنا دے ان کو عذاب دردناک کی۔ یہی ہیں جن کی محنت ضائع ہوئی دنیا میں اور آخرت میں، اور کوئی نہیں ان کا مددگار۔ خلاصہ تفسیر، ربط آیات۔ شروع سورہ میں کلام کا زیادہ رخ نصارہ کی طرف تھا، پھر آیت بالا میں الذین اوتوا الکتاب کا عنوان نصارہ اور یہود دونوں کو شامل تھا۔ اب ان آیات میں یہود کے بعض خاص احوال کا بیان ہے۔ روح المعانی میں بروایت ابن ابی حاتم اس آیت کی تفسیر میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے 43 نبیوں کو ایک وقت میں قتل کیا۔ ان کی نصیحت کے لیے 170 بزرگ کھڑے ہوئے، اسی دن ان کا بھی کام تمام کر دیا۔ بیان القرآن۔ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، جیسے یہود کے انجیل اور قرآن کو نہیں مانتے تھے، اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو، اور وہ قتل کرنا خود ان کے خیال میں بھی ناحق ہوتا ہے، اور نیز قتل کرتے ہیں ایسے شخصوں کو جو افعال و اخلاق کے اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں، سو ایسے لوگوں کو خبر سنا دیجئے کہ ایک سزائے دردناک کی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ مجموعہ افعال مذکورہ کے سبب سے ان کے سب اعمال صالحہ غارت ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور سزا کے وقت ان کا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو جن کو ملا کچھ ایک حصہ کتاب کا، ان کو بلاتے ہیں اللہ کی طرف تاکہ وہ کتاب ان میں حکم کرے، پھر منہ پھیرتے ہیں بعض ان میں سے تغافل کر کے، یہ اس واسطے کہ کہتے ہیں وہ ہم کو ہرگز نہ لگے گی آگ دوزخ کی مگر چند دن گنتی کے، اور بہکے ہیں اپنے دین میں اپنی بنائی باتوں پر۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے ایک دن کہ اس کے آنے میں کچھ شبہ نہیں، اور پورا پاوے گا ہر کوئی اپنا کیا، اور ان کی حق تلفی نہ ہوگی۔ خلاصہ تفسیر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جن کو کتاب سماوی یعنی تورات کا ایک کافی حصہ دیا گیا کہ اگر ہدایت کے طالب ہوتے تو وہ حصہ اس غرض کی تکمیل کے لیے کافی تھا، اور اسی کتاب اللہ کی طرف اس غرض سے ان کو بلایا بھی جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان مذہبی اختلاف کا فیصلہ کر دے، پھر بھی ان میں سے بعض لوگ انحراف کرتے ہیں بے رخی کرتے ہوئے، اور یہ بے اعتنائی اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں، اور یہی ان کا اعتقاد ہے کہ ہم کو صرف گنتی کے تھوڑے دنوں تک دوزخ کی آگ لگے گی پھر مغفرت ہو جائے گی، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کی تراشی ہوئی باتوں نے، جیسے اسی تراشے ہوئے عقیدے نے ان کو دھوکہ دیا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس خاندانی بزرگی سے ہماری نجات ضرور ہو جائے گی۔ اس کے نتیجے میں وہ اور کتاب اللہ سے بے اعتنائی کرنے لگے، سو ان احوال و افعال و اقوال کفریہ کے سبب ان کا کیا برا حال ہوگا جبکہ ہم ان کو اس تاریخ میں جمع کر لیں گے جس کے آنے میں ذرا شبہ نہیں، اور اس تاریخ میں پورا پورا بدلہ مل جاوے گا کہ بے جرم یا زیادہ از جرم سزا نہ ہوگی۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ تو کہے یا اللہ مالک سلطنت کے، تو سلطنت دیوے جس کو چاہے اور سلطنت چھین لیوے جس سے چاہے، اور عزت دیوے جس کو چاہے اور ذلیل کرے جس کو چاہے، تیرے ہاتھ ہے سب خوبی، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرے دن کو رات میں، اور تو نکالے زندہ مردے سے اور نکالے مردہ زندے سے، اور تو رزق دے جس کو چاہے بے شمار۔ خلاصہ تفسیر،
ان آیات میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا و مناجات کی تلقین اس انداز کی گئی ہے کہ اس کے ضمن میں امت محمدیہ کے کفار پر غلبہ پانے کی طرف اشارہ بھی ہے، جیسا اس کے شان نزول سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم و فارس فتح ہو جانے کا وعدہ فرمایا تو منافقین و یہود نے استہزاء کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کما فی روح المعانی عن الواحدی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ و انس رضی اللہ عنہ۔ مختصر تفسیر ان آیات کی یہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالی سے یوں کہیے کہ اے اللہ مالک تمام ملک کے، آپ ملک کا جتنا حصہ چاہیں جس کو چاہے دے دیتے ہیں، اور جس کے قبضے سے چاہیں ملک کا حصہ لے لیتے ہیں، اور جس کو آپ چاہیں غالب کر دیتے ہیں، اور جس کو آپ چاہیں پست کر دیتے ہیں، آپ ہی کے اختیار میں ہے سب بھلائی، بلا شبہ آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ آپ بعض موسموں میں رات کے اجزاء کو دن میں داخل کر دیتے ہیں جس سے دن بڑا ہونے لگتا ہے، اور بعض موسموں میں دن کے اجزاء کو رات میں داخل کر دیتے ہیں جس سے رات بڑھنے لگتی ہے، اور آپ جاندار چیز کو بے جان سے نکال لیتے ہیں جیسے ہیضے سے بچہ، اور بے جان چیز کو جاندار سے نکال لیتے ہیں جیسے پرندے سے بیضہ، اور آپ جاندار چیز کو بے جان سے نکال لیتے ہیں جیسے بیضہ سے بچہ، اور بے جان چیز کو جاندار سے نکال لیتے ہیں جیسے پرندے سے بیضہ، اور آپ جس کو چاہتے ہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ معارف و مسائل، اس آیت کا شان نزول اور غزوہ خندق کا واقعہ۔ بدر و احد میں مشرکین مکہ کی مسلسل شکست اور مسلمانوں کے خلاف ہر جد و جہد میں ناکامی کے ساتھ مسلمانوں کی مسلسل ترقی اور اسلام کی روز افزوں اشاعت نے قریش مکہ اور تمام غیر مسلموں میں ایک بوکھلاہٹ پیدا کر دی تھی، جس سے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو رہے تھے، جس کا نتیجہ ایک عام سازش کی صورت میں یہ ظاہر ہوا کہ مشرکین عرب اور یہود و نصارہ سب کا ایک متحدہ محاذ مسلمانوں کے خلاف بن گیا، اور سب نے مل کر مدینہ پر یک بارگی حملہ اور فیصلہ کن جنگ کی ٹھان لی، اور ان کا اپنے بے پناہ لشکر اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے مٹا ڈالنے کا عزم لے کر مدینہ پر چڑھ آیا، جس کا نام قرآن میں غزوہ احزاب اور تاریخ میں غزوہ خندق ہے، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مشورے سے یہ طے فرمایا تھا کہ غنیم کے راستے میں مدینہ سے باہر خندق کھودی جائے۔ بیقی اور ابو نعیم اور ابن خزیمہ کی روایت میں ہے کہ خندق کھودنے کا کام مجاہدین اسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سپرد ہوا تو 40 ہاتھ لمبی خندق 10 آدمیوں کے سپرد تھی۔ یہ خندق کئی میل لمبی اور خاص گہری اور چوڑی تھی، جس کو غنیم عبور نہ کر سکے، اور کھدائی کے لیے تکمیل جلد سے جلد کرنا تھی، اس لیے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی محنت سے اس میں مشغول تھے کہ قضائے حاجت اور کھانے وغیرہ کی ضروریات کے لیے یہاں سے ہٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ مسلسل بھوکے رہ کر یہ کام انجام دیا جا رہا تھا، اور یقیناً کام ایسا تھا کہ آج کل کی جدید آلات والی پلٹن بھی ہوتی تو اس تھوڑے وقت میں اس کام کا پورا کرنا آسان نہ ہوتا، مگر یہاں ایمانی طاقت کام کر رہی تھی جس نے بآسانی تکمیل کرا دی۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک فرد کی حیثیت سے اس کھدائی کے کام میں شریک تھے۔ اتفاقاً خندق کے ایک حصے میں پتھر کی بڑی چٹان نکل آئی۔ جن حضرات کے حصے میں خندق کا یہ ٹکڑا تھا وہ اپنی پوری قوت صرف کر کے عاجز ہو گئے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی موقع پر تشریف لائے اور کدال آہنی خود دست مبارک میں لے کر ایک ضرب لگائی تو اس چٹان کے ٹکڑے ہو گئے، اور ایک آگ کا شعلہ برآمد ہوا جس سے دور تک اس کی روشنی پھیل گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس روشنی میں
ہیرا ملک فارس کے محلات اور عمارات دکھلائی گئیں. پھر دوسری ضرب لگائی اور پھر ایک شعلہ برآمد ہوا تو فرمایا کہ اس کی روشنی میں مجھے رومیوں کے سرخ سرخ محلات و عمارات دکھلائی گئیں. پھر تیسری ضرب لگائی اور روشنی پھیلی تو فرمایا کہ اس میں مجھے صنعاء یمن کے عظیم محلات دکھلائے گئے اور فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ میری امت ان تمام ممالک پر غالب آئے گی. منافقین مدینہ نے یہ سنا تو ان کا استہزاء و تمسخر کا موقع ہاتھ آیا مسلمانوں کا مذاق اڑایا کہ دیکھو ان لوگوں کو جو حریف مقابل کے خوف سے خندق کھودنے میں اس طرح مشغول ہیں کہ ان کو اپنی ضروریات کا بھی ہوش نہیں, اپنی جانوں کی حفاظت ان کو مشکل ہو رہی ہے. ملک فارس اور روم اور یمن کو خود کی فتوحات کے خواب دیکھ رہے ہیں. حق تعالی نے ان بے خبر ظالموں کے جواب میں یہ آیت فرمائی, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جس میں مناجات و دعا کے پیرائے میں قوموں کے عروج و زوال اور ملکوں کے انقلاب میں حق جل وعلا شأنہ کی قدرت کاملہ کا بیان ایک نہایت بلیغ انداز سے کیا گیا ہے, اور فارس و روم کی فتوحات کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے پورا ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا. اس میں دنیا کے انقلابات سے بے خبر قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ سے نا واقف قوم نوح اور عاد و سمود کے واقعات سے غافل اور جاہل دشمنان اسلام کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم ظاہری شان و شوکت کے پرستار یہ نہیں جانتے کہ دنیا کی ساری طاقتیں اور حکومتیں سب ایک ذات پاک کے قبضہ قدرت میں ہیں. عزت و ذلت اسی کے ہاتھ ہے, وہ بلا شبہ اس پر قادر ہے کہ غریبوں اور فقیروں کو تخت و تاج کا مالک بنا دے اور بڑے بڑے بادشاہوں سے حکومت و دولت چھین لے. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ آج کے خندق کھودنے والے فقیروں کو کل شام و عراق اور یمن کی حکومت عطا فرما دے. ذرہ ذرہ دہر کا پابستہ تقدیر ہے, زندگی کے خواب کی جامی یہی تعبیر ہے. ذرہ ذرہ دہر کا پابستہ تقدیر ہے, زندگی کے خواب کی جامی یہی تعبیر ہے. جو چیزیں عادتاً بری سمجھی جاتی ہیں انجام کے اعتبار سے وہ بھی بری نہیں. آیت کے اخیر میں فرمایا بیدک الخیر, یعنی آپ کے ہاتھ میں ہے ہر بھلائی. شروع آیت میں چونکہ حکومت دینے اور واپس لینے کا نیز عزت اور ذلت دونوں کا ذکر تھا, اس لیے بظاہر مقتضائے مقام یہ تھا کہ اس جگہ بھی بیدک الخیر والشر کہا جاتا, یعنی ہر بھلائی اور برائی آپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اس آیت میں اس جگہ صرف لفظ خیر لا کر ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ جس چیز کو کوئی شخص یا کوئی قوم برائی یا مصیبت سمجھتی ہے اور وہ اس خاص قوم کے لیے وہ تکلیف و مصیبت ہوتی ہے, لیکن اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو مجموعہ عالم کے اعتبار سے وہ برائی نہیں ہوتی. قوموں کے عروج و نزول اور اس میں مصائب کے بعد فوائد کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو عربی کے مشہور شاعر متنبی کا یہ مصرع ایک زندہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا ہے کہ مصائب قوم عند قوم فوائد, یعنی ایک قوم کے مصائب دوسری قوم کے فوائد ہوتے ہیں. مجموعہ عالم کے مسائل اور فوائد پر نظر کرنے والا کسی نہ کسی درجے میں اس حقیقت کو پا سکتا ہے کہ اس میں جتنی چیزیں خراب اور بری سمجھی جاتی ہیں وہ اپنی ذات میں چاہے بری سمجھی جائیں, مگر پورے عالم کو اگر ایک جسم فرض کر لیا جائے تو وہ اس کے چہرے کے خال اور بال ہیں. خال اور بال اگر بدن سے الگ کر کے دیکھے جائیں تو ان سے زیادہ خراب کوئی چیز نہیں, لیکن ایک حسین چہرے کا جز ہونے کی حالت میں یہی چیزیں رونق حسن ہوتی ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم برا کہتے ہیں اور برا سمجھتے ہیں ان کی برائی جزئی ہے, اور خالق کائنات اور رب العالمین کی نسبت اور مجموعہ عالم کی مصلحت کے اعتبار سے کوئی چیز شر
یا خراب نہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اس لیے اس آیت کے ختم میں صرف لفظ خیر پر اکتفا کر کے فرمایا گیا بیدک الخیر، کیونکہ خالق کائنات کی حکمت اور حکومت اور مجموعہ عالم کی مصلحت کے لحاظ سے ہر چیز خیر ہی خیر ہے۔ یہاں تک پہلی آیت کا مضمون ختم ہوا، جس میں تمام عالم عناصر کی طاقتوں اور دنیا کی سب حکومتوں کا حق تعالی کے قبضہ قدرت میں ہونا بیان فرمایا ہے۔ دوسری آیت میں آسمانی طاقتوں اور فلکیات پر حق جل وعلا شأنہ کی قدرت کاملہ کا احاطہ اس طرح بیان فرمایا ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یعنی آپ جب چاہتے ہیں رات کے اجزاء دن میں داخل فرما کر دن کو بڑا کر دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں دن کے اجزاء رات میں داخل کر کے رات بڑی کر دیتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ رات اور دن کے بڑے چھوٹے ہونے کا مدار آفتاب کے طلوع و غروب اور اس کی حرکات پر ہے۔ اس لیے اس کا حاصل یہ ہوا کہ آسمان اور اس کے متعلق سب سے بڑا سیارہ شمس اور سب سے معروف سیارہ قمر سب آپ کے احاطہ قدرت میں ہیں۔ پھر عالم عناصر اور دنیا کی باقی تمام طاقتوں میں کسی شک و شبے کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد عالم روحانیت پر حق جل وعلا شانہ کا احاطہ قدرت اس طرح بیان فرمایا، تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، یعنی آپ زندہ کو مردہ سے نکال لیتے ہیں، جیسے بیوہ سے بچہ یا نطفے سے انسان یا دانہ سے درخت کو نکال لیتے ہیں، اور مردے کو زندہ سے نکال لیتے ہیں، جیسے جانور سے بیوہ اور انسان سے نطفہ یا درخت سے پھل اور دانہ خشک۔ اور اگر زندہ اور مردے کا مفہوم عام لیا جائے تو عالم اور جاہل اور کامل و ناقص اور مومن و کافر سب کو شامل ہو جاتا ہے، جس سے حق جل وعلا شأنہ کی قدرت کاملہ اور اس کے تصرفات تمام عالم پیدا کرنے اور تمام عالم ارواح اور روحانیت پر واضح ہو جاتے ہیں، جس سے حق جل وعلا شأنہ کی قدرت کاملہ اور اس کے تصرفات تمام عالم ارواح اور روحانیت پر واضح ہو جاتے ہیں کہ وہ جب چاہیں تو کافر سے مومن یا جاہل سے عالم پیدا کر دیں، اور جب چاہیں مومن سے کافر یا عالم سے جاہل پیدا کر دیں۔ آزر کے گھر میں خلیل اللہ پیدا ہو جائے اور نوح علیہ السلام کے گھر میں ان کا بیٹا کافر رہ جائے، عالم کی اولاد جاہل رہ جائے اور جاہل کی اولاد عالم ہو جائے۔ اس تفصیل سے آپ نے معلوم کیا ہوگا کہ کیسی بلیغ ترتیب کے ساتھ حق تعالی کی قدرت کاملہ کا تمام کائنات عالم پر محیط ہونا ترتیب وار بیان فرمایا گیا ہے، کہ پہلے عالم عناصر اور اس کی قوتوں اور حکومتوں کا ذکر آیا ہے، پھر عالم افلاک اور اس کی قوتوں کا، اور ان سب کے بعد روح اور روحانیت کا ذکر آیا ہے، جو در حقیقت سارے عالم کی ساری قوتوں میں سب سے بالا تر قوت ہے۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، یعنی آپ جس کو چاہیں بے شمار رزق عطا فرما دیں، جس کو کوئی مخلوق نہ معلوم کر سکے، اگرچہ خالق کے علم میں ذرہ ذرہ لکھا ہوا ہے۔ آیت مذکورہ کی مخصوص فضیلت، امام بغوی علیہ الرحمہ نے اپنی سند کے ساتھ اس جگہ ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور آل عمران کی 2 آیتیں، ایک آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو آخر تک، اور دوسری یہ آیت قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک پڑھا کرے تو میں اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دوں گا، اور اس کو اپنے حضیرت القدس میں جگہ دوں گا، ہر روز اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت کروں گا، اور اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا، اور ہر حاسد اور دشمن سے پناہ دوں گا، اور ان پر اس کو غالب رکھوں گا۔
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. نہ بناوے مسلمان کافروں کو دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر، اور جو کوئی یہ کام کرے تو نہیں اس کو اللہ سے کوئی تعلق مگر اس حالت میں کہ کرنا چاہو تم ان سے بچاؤ، اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنے سے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو کہہ اگر تم چھپاؤ گے اپنے جی کی بات یا اسے ظاہر کرو گے، جانتا ہے اس کو اللہ، اور اس کو معلوم ہے جو کچھ کے ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. جس دن موجود پاوے گا ہر شخص جو کچھ کے کی ہے اس نے نیکی اپنے سامنے، اور جو کچھ کے کی ہے اس نے برائی. آرزو کرے گا کہ مجھ میں اور اس میں پڑ جائے فرق دور کا، اور اللہ ڈراتا ہے تم کو اپنے سے، اور اللہ بہت مہربان ہے بندوں پر. خلاصہ تفسیر ربط آیات. مذکور الصدر آیات میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور اس ہدایت کی مخالفت کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے کہ جو ان کو دوست بنائے گا اس کا اللہ تعالی سے دوستی و محبت کا علاقہ قطع ہو جائے گا. کافروں سے باطنی اور دلی دوستی تو مطلقاً حرام ہے، اور ظاہری دوستی معاملات کے درجے میں اگرچہ جائز ہے مگر بلا ضرورت وہ بھی پسند نہیں. مختصر تفسیر ان آیات کی یہ ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ ظاہراً یا باطناً کفار کو دوست نہ بناویں. مسلمانوں کی دوستی سے تجاوز کر کے یہ تجاوز دو صورت سے ہو سکتا ہے. یہ تجاوز دو صورت سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ مسلمانوں سے بالکل دوستی نہ رکھیں، دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی دوستی ہو اور کفار کے ساتھ بھی. دونوں صورتیں ممانعت میں داخل ہیں، اور جو شخص ایسا کام کرے گا سو وہ اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شمار میں نہیں، کیونکہ جن دو شخصوں میں باہم عداوت ہو، ایک سے دوستی کر کے دوسرے سے دوستی کا دعویٰ قابل اعتماد نہیں ہو سکتا. مگر ایسی صورت میں ظاہری دوستی کی اجازت ہے کہ تم اس سے کسی قسم کا قوی اندیشہ رکھتے ہو، وہاں دفع ضرر کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات عظیم الشان سے ڈراتا ہے کہ اس کی ذات سے ڈر کر احکام کی مخالفت مت کرو، اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس وقت کی سزا کا خوف کرنا ضرور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم دل ہی دل میں پوشیدہ رکھو گے اپنا ما فی الضمیر، یا اس کو زبان و جوارے سے ظاہر کر دو گے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں جانتے ہیں، اور اسی کی کیا تخصیص ہے، وہ تو سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے.
کوئی چیز ان سے مخفی نہیں، اور علم کے ساتھ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت بھی کامل رکھتے ہیں۔ سو اگر تم کسی امر قبیح کا ارتکاب کرو گے، خواہ ظاہراً یا باطناً، تو وہ تم کو سزا دے سکتے ہیں۔ جس روز ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنے اچھے کیے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہوا پاوے گا اور اپنے برے کیے ہوئے کاموں کو بھی پائے گا، اس روز اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہوتا جو اس شخص کے اور اس روز کے درمیان دور دراز کی مسافت حائل ہوتی، تاکہ اپنے اعمال بد کا معائنہ نہ کرنا پڑتا۔ اور تم سے پھر مقرر کہا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ تم کو اپنی ذات عظیم الشان سے ڈراتے ہیں، اور یہ ڈرانا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں کے حال پر، اس مہربانی سے یوں چاہتے ہیں کہ یہ سزائے آخرت سے بچے رہیں، اور بچنے کا طریقہ ہے اعمال بد کا ترک کرنا، اور ترک کرنا عادتاً بدون ڈرانے کے ہوتا نہیں، اس لیے ڈراتے ہیں، پس یہ ڈرانا عین شفقت و رحمت ہے۔ معارف و مسائل، اس مضمون کی آیات قرآن کریم میں جاج بجا مختلف عنوانات کے ساتھ بکثرت آئی ہیں۔ سورہ ممتحنہ میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، یعنی اے ایمان والو، میرے دشمن اور اپنے دشمن یعنی کافر کو دوست نہ بناؤ کہ تم ان کو پیغام بھیجو دوستی کے۔ پھر اس کے آخر میں فرمایا، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس شخص نے ان سے دوستی کی تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ اور دوسری جگہ میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، یعنی اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمانوں سے ان کو کوئی دوستی اور ہمدردی نہیں، تو جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اور سورہ مجادلہ میں ہے، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پائیں گے کسی قوم کو جو یقین رکھتے ہوں اللہ پر اور آخرت کے دن پر کہ دوستی کریں ایسے لوگوں سے جو مخالف ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے، خواہ وہ اپنے باپ دادا ہی ہوں یا اپنی اولاد یا اپنے بھائی یا اپنے خاندان والے۔ کفار کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ یہ مضمون بہت سی آیات قرآنیہ میں مجمل اور مفصل مذکور ہے، جس میں مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ موالات اور دوستی اور محبت سے شدت کے ساتھ روکا گیا ہے۔ ان تصریحات کو دیکھ کر حقیقت حال سے ناواقف غیر مسلموں کو تو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے مذہب میں غیر مسلموں سے کسی قسم کی رواداری اور تعلق کی بلکہ حسن اخلاق کی بھی گنجائش نہیں، اور دوسری طرف اس کے بالمقابل جب قرآن کی بہت سی آیات سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور عمل سے، خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعامل سے غیر مسلموں کے ساتھ احسان و سلوک اور ہمدردی و غمخواری کے احکام اور ایسے واقعات ثابت ہوتے ہیں جن کی مثالیں دنیا کی اقوام میں ملنا مشکل ہیں،
تو ایک سطحی نظر رکھنے والے مسلمان کو بھی اس جگہ قرآن و سنت کے احکام و ارشادات میں باہم تعارض اور تصادم محسوس ہونے لگتا ہے، مگر یہ دونوں خیال قرآن کی حقیقی تعلیمات پر طائرانہ نظر اور ناقص تحقیق کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اگر مختلف مقامات سے قرآن کی آیات کو جو اس معاملے سے متعلق ہیں جمع کر کے غور کیا جائے تو نہ غیر مسلموں کے لیے وجہ شکایت باقی رہتی ہے، نہ آیات و روایت میں کسی قسم کا تعارض باقی رہتا ہے۔ اس لیے اس مقام کی پوری تشریح کر دی جاتی ہے جس سے موالات اور احسان و سلوک یا ہمدردی و غمخواری میں باہمی فرق اور ہر ایک کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے گی، اور یہ بھی کہ ان میں کون سا درجہ جائز ہے، کون سا ناجائز، اور جو ناجائز ہے اس کی وجوہ کیا ہیں۔ بات یہ ہے کہ دو شخصوں یا دو جماعتوں میں تعلقات کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ ایک درجہ تعلق کا قلبی موالات یا دلی مودت و محبت ہے، یہ صرف مومنین کے ساتھ مخصوص ہے، غیر مومن کے ساتھ مومن کا یہ تعلق کسی حال میں قطعاً جائز نہیں۔ دوسرا درجہ مواسات کا ہے جس کے معنی ہے ہمدردی و خیر خواہی اور نفع رسانی کے، یہ بجز کفار اہل حرب کے جو مسلمانوں سے برسر پیکار ہیں، باقی سب غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے۔ سورہ ممتحنہ کی 8ویں آیت میں اس کی تفصیل بیان کی گئی جس میں ارشاد ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ان سے جو لڑتے نہیں تم سے دین پر، اور نکالا نہیں تم کو تمہارے گھروں سے کہ ان کے ساتھ احسان اور انصاف کا سلوک کرو۔ تیسرا درجہ مدارات کا ہے جس کے معنی ہے ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ کے، یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے جبکہ اس سے مقصود ان کو دینی نفع پہنچانا ہو، یا وہ اپنے مہمان ہو، یا ان کے شر اور ضرر رسانی سے اپنے آپ کو بچانا مقصود ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت مذکورہ میں الا ان تتقوا منهم تقا سے یہی درجہ مدارات کا مراد ہے، یعنی کافروں سے موالات جائز نہیں مگر ایسی حالت میں جبکہ تم ان سے اپنا بچاؤ کرنا چاہو، اور چونکہ مدارات بھی صورت موالات کی ہوتی ہے، چونکہ مدارات میں بھی صورت موالات کی ہوتی ہے، اس لیے اس کو موالات سے مستثنی قرار دے دیا گیا۔ بیان القرآن۔ چوتھا درجہ معاملات کا ہے کہ ان سے تجارت یا اجرت و ملازمت اور صنعت و حرفت کے معاملات کیے جائیں، یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے بجز ایسی حالت کے کہ ان معاملات سے عام مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تعامل اس پر شاہد ہے۔ فقہا نے اسی بنا پر کفار اہل حرب کے ساتھ اسلحہ فروخت کرنے کو ممنوع قرار دیا ہے، باقی تجارت وغیرہ کی اجازت دی ہے، اور ان کو اپنا ملازم رکھنا یا خود ان کے کارخانوں اور اداروں میں ملازم ہونا یہ سب جائز ہے۔ اس تفصیل سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ قلبی اور دلی دوستی و محبت تو کسی کافر کے ساتھ کسی حال میں جائز نہیں، اور احسان و ہمدردی و نفع رسانی بجز اہل حرب کے اور سب کے ساتھ جائز ہے۔ اسی طرح ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ بھی سب کے ساتھ جائز ہے، جبکہ اس کا مقصد مہمان کی خاطرداری یا غیر مسلموں کو اسلامی معلومات اور دینی نفع پہنچانا یا اپنے آپ کو ان کے کسی نقصان و ضرر سے بچانا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہو کر اس دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ جو احسان و ہمدردی اور خوش خلقی کے معاملات کیے، اس کی نظیر دنیا میں ملنا مشکل ہے۔ مکہ میں قحط پڑا تو جن دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے نکالا تھا ان کی خود امداد فرمائی، پھر مکہ مکرمہ فتح ہو کر یہ سب دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابو میں آ گئے تو سب کو یہ فرما کر آزاد کر دیا کہ لا تصریب علیکم اليوم، یعنی آج تمہیں صرف معافی نہیں دی جاتی بلکہ تمہارے پچھلے مظالم اور تکالیف پر ہم کوئی ملامت بھی نہیں کرتے۔ غیر مسلم جنگی قیدی ہاتھ آئے
تو ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو اپنی اولاد کے ساتھ بھی ہر شخص نہیں کرتا۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ انتقام کے لیے نہیں اٹھا، زبان مبارک سے بد دعا بھی نہیں فرمائی۔ بنو ثقیف جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا ایک وقت آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کو مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں ٹھہرایا گیا، جو مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ عزت کا مقام تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے غیر مسلم محتاج زمیوں کو مسلمانوں کی طرح بیت المال سے وظیفے دیے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے معاملات اس قسم کے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ سب مواسات یا مدارات یا معاملات کی صورتیں تھیں جس موالات سے منع کیا گیا وہ نہ تھی۔ اس تفصیل اور تشریح سے ایک طرف تو یہ معلوم ہو گیا کہ غیر مسلموں کے لیے اسلام میں کتنی رواداری اور حسن سلوک کی تعلیم ہے، دوسری طرف جو ظاہری تعارض ترک موالات کی آیات سے محسوس ہوتا تھا وہ بھی رفع ہو گیا۔ اب ایک بات یہ باقی رہ گئی کہ قرآن نے کفار کی موالات اور قلبی دوستی و محبت کو اتنی شدت کے ساتھ کیوں روکا کہ وہ کسی حال میں کسی کافر کے ساتھ جائز نہیں رکھی؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں اس دنیا کے اندر انسان کا وجود عام جانوروں یا جنگل کے درختوں اور گھاس پھوس کی طرح نہیں کہ پیدا ہوئے، پھولے پھلے پھر مر کر ختم ہو گئے، بلکہ انسان کی زندگی اس جہاں میں ایک مقصدی زندگی ہے۔ اس کی زندگی کے تمام ادوار، اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، یہاں تک کہ جینا اور مرنا، سب ایک مقصد کے گرد گھومتے ہیں۔ جب تک وہ اس مقصد کے مطابق ہیں تو یہ سارے کام صحیح و درست ہیں، اس کے مخالف ہیں تو یہ سب غلط ہیں۔ دانائے روم نے خوب فرمایا، زندگی از بہر ذکر و بندگی ست، بے عبادت زندگی شرمندگی ست۔ جو انسان اس مقصد سے ہٹ جائے وہ دانائے روم اور اہل حقیقت کے نزدیک انسان نہیں۔ آچا می بینی خلاف آدم انت، نیت انت آدم غلاف آدم انت۔ قرآن حکیم نے اسی مقصد کا اقرار انسان سے ان الفاظ میں لیا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہیے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور جب انسان کی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی اطاعت و عبادت ٹھہرا تو دنیا کے کاروبار، ریاست و سیاست اور عائلی اور منزلی تعلقات سب اس کے تابع ٹھہرے۔ تو جو انسان اس مقصد کے مخالف ہیں وہ انسان کے سب سے زیادہ دشمن ہیں، اور اس دشمنی میں چونکہ شیطان سب سے آگے ہے، اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یعنی شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی دشمنی کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اسی طرح جو لوگ شیطانی وساوس کے پیرو اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے آئے ہوئے احکام خداوندی کے مخالف ہیں، ان کے ساتھ دلی ہمدردی اور قلبی دوستی اس شخص کی ہو ہی نہیں سکتی جس کی زندگی ایک مقصدی زندگی ہے، اور دوستی و دشمنی اور موافقت و مخالفت سب اس مقصد کے تابع ہیں۔ اس مضمون کو صحیحین کی ایک حدیث میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا ہے، یعنی جس شخص نے اپنی دوستی اور دشمنی کو صرف اللہ کے لیے وقف کر دیا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ معلوم ہوا کہ ایمان کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنی محبت اور دوستی اور دشمنی اور نفرت کو اللہ تعالی کے تابع بنا دے۔ اس لیے مومن کی قلبی موالات اور مودت صرف اسی کے لیے ہو سکتی ہے جو اس مقصد کا ساتھی اور اللہ جل شانہ کا تابع فرمان ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کی مذکورہ آیتوں میں کافروں کے ساتھ دلی اور قلبی موالات اور دوستی کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ انہی میں سے ہیں۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات عظیم سے ڈراتا ہے، ایسا نہ ہو کہ چند روزہ اغراض و مقاصد کے خاطر موالات کفار میں مبتلا ہو کر اللہ جل شانہ کو ناراض کر بیٹھو۔ اور چونکہ موالات کا تعلق دل سے ہے اور دل کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا،
اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص واقع میں تو کفار کی موالات و محبت میں مبتلا ہو مگر زبانی انکار کرے. اس لیے دوسری آیت میں فرمایا کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالی اس سے خوب واقف و خبردار ہیں. یہ انکار و حیلہ ان کے سامنے نہیں چل سکتا. کارہا با خلق آری جملہ راست با خدا تزدیر و حیلہ کے رواست. اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ پڑھا سنا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.